بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں العلم النور چینل۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، میرا کریم مالک آپ کو خوشیوں سے نوازے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے مسائل کو دور فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ سے نوازے۔ آئیے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت بابرکت میں گزارش ہے کہ شفقت فرما دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اپنے محبتوں پر ایک کمنٹ سے بھی نواز دیجئے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو۔ آئیے میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام پیش کر لیتے ہیں۔ آپ بھی ایک بار پڑھ لیجئے اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی آقا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی آقا یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، درود کریم پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ان میں سے ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم سماعت فرمائیے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے نبی کا مقدس فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا جس نے کتاب میں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ کی بھی خدمت میں گزارش ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک ڈائری بنائی ہوگی، تو اس ڈائری کے ہر پیج پر کوشش فرمائیں، لکھ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کریم آقا کا نام مبارک بھی لکھ دیجئے اور درود پاک بھی لکھ دیجئے، اور اس حدیث پاک کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہودی اور یہودن کی دلچسپ حکایات کے مطابق ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی میں دوبارہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ ایسی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ناظرین، آئیے ہم اپنی موضوع کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور وہ یہودی اس یہودن پر اس طرح عاشق ہوا کہ اس یہودی کو کھانے پینے تک کا ہوش نہ رہا، اور ایسا مجنون ہوا، دیوانہ ہوا، دن رات شام صبح اسی یہودن کے گیت گاتا رہا۔ آخر وہ یہودی حضرت سیدنا عطاء الاکبر رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کاغذ کے پرزے پر، یعنی کہ ایک کاغذ پہ ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی، اور آپ نے فرمایا اس کو نگل جاؤ، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے معاملے میں تسلی عطا فرما دے یا تمہیں اس سے نواز دے۔ جب اس یہودی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والے کاغذ کے پرزے کو نگل لیا، بس نگلتے ہی اس کے دل میں ایسا انقلاب آیا، چنانچہ اس نے عرض کی، اے عطاء رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے حلاوت ایمان
یعنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا میرے اندر گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر ایمان کی مٹھاس داخل ہو گئی اور میں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور میرے دل میں نور ظاہر ہو چکا۔ میں اس عورت کے عشق کو بھول چکا ہوں۔ مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو پھر حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر اسلام پیش کیا اور یہ بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ اور جیسے ہی یہ یہودی عاشق مسلمان ہو گیا، ادھر اس یہودن نے جب اس کی اسلام آوری کی خبر سنی تو حضرت سیدنا عطاء الاکبر علیہ رحمت اللہ واری کی بارگاہ علی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، اے امام المسلمین، اے امام المسلمین، اے امام المسلمین، میں ہی وہ عورت ہوں جس کا تذکرہ اسلام قبول کرنے والے یہودی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا، اور میں نے گزشتہ شب خواب دیکھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آ کر کہنے لگا، اگر تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتی ہے تو سیدنا عطاء الاکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جا، وہ تجھے تیرا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ تو میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور شفقت فرمائیے، مجھ پر شفقت فرمائیے اور ارشاد فرمائیے کہ جنت کہاں ہے، کہ جنت کہاں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت سیدنا عطاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، اس کے بعد ہی تو اس اپنے ٹھکانے کی طرف جا سکے گی۔ عرض کیا، میں اس کا دروازہ کس طرح کھول سکوں گی؟ اس یہودن نے جواب میں یہ کہا کہ حضور میں اس کا دروازہ کس طرح کھول سکوں گی؟ ارشاد فرمایا، حضرت عطاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس یہودن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بس پڑھتے ہی اس کے دل میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا، چنانچہ وہ کہنے لگی، اے عطاء رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے اپنے دل میں نور پا لیا اور اللہ عز و جل کی خدائی کو دیکھ لیا، مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر اسلام پیش کیا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر اپنے گھر لوٹی، اسی رات جب سوئی تو عالم خواب میں جنت میں داخل ہوئی اور اس نے جنت کے محل اور گنبد دیکھے، اور ان میں سے ایک گنبد پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس یہودن نے اسے یعنی اس عبارت کو پڑھا تو ایک منادی کہہ رہا تھا، اے پڑھنے والی، جو تو نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سب کا سب تجھے عطا فرما دیا۔ عورت جاگ اٹھی اور عرض کیا، یا الہی عز و جل، میں جنت میں داخل ہو چکی تھی، پھر تو نے مجھے اس سے باہر نکال دیا۔ اے اللہ عز و جل، اپنی قدرت کاملہ کے واسطے مجھے غم دنیا سے نجات عطا فرما۔ جب اپنی دعا سے فارغ ہوئی تو گھر کی چھت اس پر گری اور گرنے کے بعد وہ شہید ہو گئی، تو اللہ عز و جل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس پر رحم فرما دیا۔ حاضرین و سامعین، یہ سب بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کی برکت ہے۔ کتنی اچھی قسمت ہے
ہم نے پائی جنت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ولیوں کے آستانوں پر بھیج کر بڑے بڑے بگڑے ہوئے کی بھی بگڑی بنا دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آپ بھی نیت فرمائیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا بالکل جائز ہے، آپ جایا کریں اور جا کر وہاں فاتح خوانی بھی کیا کریں اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے دعا بھی طلب کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی خیر فرمائے۔